السلام علیکم جی، میں محسن بلال، میرے ساتھ موجود ہیں سلسلہ اویسیہ نقشبندیہ کے جو لاہور کے مرکزی عہدیدار ہیں، اور ہم صرف کتابوں یا یہ کہہ لیں کہ جو ہمارے پاس کچھ میگزین وغیرہ آیا کرتے تھے تو ایک تنظیم کا پڑھا کرتے تھے، تنظیم الاخوان پاکستان میں، تو ان کے بھی لاہور کے نمائندہ صاحبزادہ عبدالرقیب اوان صاحب، یہ مولانا اکرم اوان صاحب کے چھوٹے فرزند ہیں۔ ان کے بڑے بھائی سے تو ہماری کئی ملاقاتیں رہی ہیں، آج فرسٹ ٹائم انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے تو موقع کو غنیمت جانیں گے۔ بہت شکریہ جی آپ کا وقت دینے کا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تنظیم الاخوان نام سنا ہے لیکن نوجوان اس سے آگاہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ کب پھر ہے یا ابھی جو سلسلہ شروع کیا اس پہ فوکس ہے؟ سر بات اس طرح ہے کہ بیسیکلی تنظیم الاخوان جو ہے وہ ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے۔ اخوان اخوت کے لفظ سے، بالکل، اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ارلی 90s میں شروع کیا تھا، تو انہوں نے اس کے جھنڈے پہ جو مین آئیڈینٹی ہماری تھی وہ مور نبوت تھی، اور وہ سیل آف دا پروفٹ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک فائنل کسی بھی ڈاکومنٹ کے اوپر جو وہ مہر ثبت کرتے تھے وہ ایک اس میں انگوٹھی میں بنی ہوئی تھی۔ تو ایک تو وہ باعث برکت بھی ہے، اور دوسرا ہمارا یہ نصب العین تھا کہ رب کی دھرتی ہے تو اس کے اوپر رب کا نظام ہی لگنا چاہیے، اسپیشلی پاکستان، کیونکہ ہمارے قرارداد مقاصد میں اس ملک میں جو قوانین کا ماخذ تھا وہ قرآن اور سنت نے ہونا تھا۔ تو ہمارے جو آئیڈیالوجی ہے الاخوان کی وہ ہم ابھی بھی اس کے ساتھ منسلک ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ قرآن اور سنت میں ہے، اور وہ واحد لڑی ہے جو اس ملک کے تمام لسانی گروہوں کو، علاقائی آبادیوں کو ایک قوم میں پروتی ہے۔ تو باقی جیسا آپ نے کہا کہ ہماری آئیڈینٹی سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ ہے، اور وہ بیسکلی ایک سیلف پیوریفیکیشن کا طریقہ ہے جو تمام صوفی سلاسل میں کرایا جاتا ہے، اور اس کا بنیادی جو عنصر خاص ہے وہ ذکر قلبی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کے دل کی جو پالش ہے وہ اللہ کے نام کا ذکر ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کا سکون جو ہے وہ اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ تو انہی چیزوں کو نصب العین بناتے ہوئے ہم ذکر قلبی جو ہے اس کی پورے ملک کے اندر ہمارے مختلف مراکز ہیں اور مختلف جگہ پہ ہوتا ہے، اور یہ بنیادی جو میری نظر میں تعارف تھا۔ آخری بار جو خیمہ بستی لگائی گئی تھی وہ سن 2000 میں لگائی گئی تھی، جی، مشرف دور میں، جی جنرل مشرف، ماشاء اللہ لگا ہوا جی جی، اب 24 سال تو ہو گئے جی، تو ایک نسل جوان ہو گئی، ایک نسل بوڑھی ہو گئی، جو اس وقت 25 سال کے تھے، 26 سال کے 50 کی میں چلے گئے ہیں۔ تو یہ یعنی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وقت کا تقاضا تھا یا کمپرومائز کر لیا گیا؟ میں آپ سے عرض کروں نا جی کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت کے بعد کیا ایسا ہوا ہے کہ اس ملک کی پالیسی میں ایک بڑا چینج لایا گیا ہو؟ اس وقت بنیادی ڈھانچہ چینج کرنے کی بات کی جا رہی تھی، جس کو وہ پھر ناظموں کے نظام کے صورت میں لائے بھی، جو کہ ایک وہی روایتی تبدیلی تھی۔ اس وقت اس ملک میں یہ ہوا چلائی گئی تھی کہ ہم اس ملک کے نظام کو بدل رہے ہیں۔ تو خیمہ بستی کا مقصد کسی اور ایجنڈے پہ نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ اگر آپ اس نظام کو بدل رہے ہیں تو اس نظام کو اس طرح بدلیے جو اس ملک کے بنانے والوں کی امنگ کے مطابق ہو، جو آرزو تھی ہماری بنانے والوں کی، جس کے نام پہ مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی، جس کے نام پہ دو قومی نظریہ کا جو ہے تمام انحصار ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ایک باقاعدہ قوم ہیں اور قرآن اور سنت ایک باقاعدہ نظام ہے جس کے مطابق زندگی گزارنا ہمارا حق ہے۔ تو اس وقت یہ اس ملک کے جو کرتا دھرتا تھے اس ملک میں نظام میں تبدیلی لا رہے تھے۔ تو خیمہ بستی میں بھی اگر آپ نے دیکھا ہو تو جو بنیادی کام تھا وہ اللہ کے نام کا ذکر ہی تھا جو ہوتا تھا دن و رات وہاں پہ۔ تو وہ رمضان شریف کے موقع میں کا مطلب بابرکت موقع تھا، اور اس کے بعد دوبارہ اس طرح کے حالات بنے نہیں، لیکن ہم نے جو بھی اس ملک میں مثبت تبدیلی ہے ہم اس کے ساتھ ہمیشہ قائم ہیں، اور ہم ابھی بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا حل کسی
یورپین بلاک سے نکل کے ایسٹرن بلاک میں جانا نہیں ہے. ہمارا حل جس مقصد کے لیے ملک بنایا گیا اس کی طرف لوٹنا ہے. ایک یہ پرسنل سا سوال ہے ذاتی نوعیت کا, اٹس اپ ٹو یو کہ آپ جواب دینا چاہیں. آپ کے والد صاحب مرحوم کو میری ملاقات بھی رہی ان سے, پھر ان کی ہم نے کتابیں بھی پڑھی, ان کے بارے میں ریسرچ بھی کیا, پھر ان کا ایک انٹرویو بھی ہے. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا جرنیلوں کے پیر ہیں جی, اور آپ کا تعلق بھی اسی ضلع سے ہے, ضلع چکوال سے. جی جی. اور ضلع چکوال کے ایک فرزند ہیں سابق ڈی جی آئی جنرل فیض حمید, وہ آج کل کورٹ مارشل بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جرنیلوں کے پیر والا تاثر ہی ہے یا باتیں بنانے والوں نے باتیں بنائی؟ پہلی بات ہے بھائی, آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. جب آپ ایک سوال پوچھ لیتے ہیں تو اس کا جواب تو پھر دینا ہی ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی دیکھیں, اس ملک کے اندر جتنے بھی طبقے یا سیگمنٹس آف سوسائٹیز ہیں وہ ہمارے ساتھ منسلک ہیں, اور آرمی اس ملک کا ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا. اور آرمی صرف 6 لاکھ یا 6.5 لاکھ فوج نہیں ہے, بلکہ وہ اس میں کتنے ریٹائریز ہیں, کتنے لوگ ہیں جو ایکس آرمی مین ہیں, ان کی تعداد کتنی زیادہ ہو چکی ہے. تو ہمیں فخر ہے جو ہمارے ملکی افواج ہیں, اور جو لوگ ان میں سے ہمارے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں ان کو بھی اس تزکیے کی اتنی ضرورت ہے جتنی کسی اور سیگمنٹ آف سوسائٹی کی لوگوں کی ضرورت ہے. جتنا وہ صحافیوں کی ضرورت ہے اتنی ہی وہ افواج پاکستان کی ضرورت ہے. جہاں تک بات ہے کہ آپ بات ہی کر رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں کچھ ادارے بچے ہیں جنہوں نے کم از کم اپنا سٹرکچر قائم رکھا ہے, اور پاک آرمی اس میں سے ایک ادارہ ہے, اور ان کا جو بھی اندرونی نظام ہے وہ ہمیں اس پہ ٹرسٹ ہے. اور ایوری بڈی شوڈ بی اکاؤنٹیبل ٹو لا, اور یہ ہمارا دین کا اصول ہے, ہمارے خلفائے راشدین کی یہ سنت ہے کہ انسان کے پاس جو بھی عہدہ آئے وہ قانون سے بالا تر نہیں ہے. تو جو بھی کورس آف لا ہے وہ ہو رہا ہے, ہم اس پہ مزید کیا کہیں. یہ آپ نے اپنے ضلع میں کوئی تبدیلی دیکھی انفراسٹرکچر کی؟ دیکھیں, ہمارے ساتھ یہ ایک قومی مسئلہ ہے کہ ہم جو بھی کوئی بندہ کچھ کام کرنے کے لیے ہوتا ہے تو وہ صرف اپنے حلقے کو سنبھالتا ہے. کسی پارٹی کو کسی شہر تک محدود کر دیا گیا, کسی پارٹی کو کسی ایریا یا کسی پروونس تک محدود کر دیا گیا. تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے. جب بھی ایک آدمی کے پاس اختیارات آتے ہیں تو وہ اپنے علاقے کو نوازتا ہے, اور اس میں کوئی انڈیو بات نہیں ہوتی, پورے ملک کا حق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گوادر سے لے کے تو گلگت تک ایک مساوی طور پہ ترقی کا بجٹ استعمال ہونا چاہیے. کسی ایک صوبے یا شہر یا گاؤں یا محلے کے اوپر زیادہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو اس ملک میں ہوتا آ رہا ہے وہ آپ کے میرے سامنے. 8 ستمبر کو پی ٹی آئی نے بھی جلسہ رکھا ہے اسلام آباد میں. ٹھیک ہے جی. 8 ستمبر کو ضلع چکوال منارہ میں باعث رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کانفرنس بھی ہے. وہ آپ کا سالانہ فنکشن ہوتا ہے, کئی سالوں سے ہم وہ بھی کور کریں. پچھلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ موٹر وے وغیرہ بند کر دی گئی. ظاہر ہے آپ کے قافلے بھی جانے ہیں وہاں پر. جی جی. تو روکا جاتا ہے. تو کوئی آپ کی خصوصی ہدایت ہے, چونکہ دن بڑا امپورٹنٹ ہے 8 ستمبر. میں آپ سے عرض کروں جی کہ ہماری اس میں کسی پولیٹیکل افیلیشن یا کوئی کسی اس میں یہ دن نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کی یہ کانفرنس ہے, جس میں بنیادی مقصد جو ہے وہ قوم کو آپ کے جو اسوہ حسن ہیں ان سے مطلب قوم کو روشناس کرانا ہے. اور ہم سمجھتے ہی ہیں کہ ماہ مبارک ربیع الاول کو منانے یا اس کی تعظیم کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے راستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں. تو اس کے بعد اگر کچھ اور اس ملک کے سیاسی حالات کے لحاظ سے کچھ معاملات ہوئے ہیں تو ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. ہم قانون کبھی اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہوگی. پیسفلی ہمارے جو لوگ ہیں وہ اپنے مرکز کی طرف جائیں گے, اور جہاں تک ہو سکا وہ پیسفلی اس مطلب سفر میں گامزن رہیں گے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ ایسا کوئی اپسیٹ ہوگا نہیں, کیونکہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ سیاسی جو اس ملک کے اندر مطلب ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہو رہی ہیں, پہلے بھی ہوتی ہیں, یہ بعد میں بھی ہوتی رہیں گی. یہ جو آپ بھی ماشاءاللہ یوتھ سے آپ کی بھی بڑی شناسائی ہے,
آپ ایک سلسلے کے لاہور کے مرکزی عہدیدار بھی ہیں. یہ سلوشن کیا دیکھتے ہیں جو ملک میں اس وقت معاملہ چل رہا ہے, جس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں, یوتھ کے کنسرنز ہیں, حل کیا ہے اس سے نکلنے کا, اس گرداب سے نکلنے کا؟ بنیادی اس میں ایک اگر میں چھوٹی سی پلیز ایڈ کریں. آپ کے والد صاحب تھے تو وہ سلوشن بتایا کرتے تھے, اور جہاں پر کچھ لگتا تھا کہ کچھ اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی ہمارا جو ریلیجن ہے اس کے خلاف کچھ ہو رہا ہے, تو وہ ان چند ایک شخصیات میں ہوتے تھے کہ جو کھل کر سامنے آ جاتے تھے اور اپنی ایکٹیویٹیز کو ڈھکا چھپا نہیں رکھتے تھے. میں آپ سے عرض کروں جی, پہلی تو بات ہے کہ ہمارا ملک قائم ہے, اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حوصلہ دے اور ہمت دے. اس کے مسائل کی وجہ بھی ہم لوگ سارے ہیں, اور اس کا حل بھی ہم سب نے مل کے کرنا ہے. ایک بنیادی آپ کے سوال کا جواب جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی سوسائٹی کے سیگمنٹس ہیں وہ اگر اپنے کام پہ دھیان دیں, جو جوڈیشری ہے وہ اتنی ڈیلے آف جسٹس ہے اس کے اوپر فوکس کرے, ٹائملی جو فیصلے ہیں ان کے اوپر فوکس کرے, پولیٹیکل ایشوز پہ نہ جائے. جو پولیٹکس والے ہیں وہ اپنی قانون سازی کریں, وہ بجٹ کے اوپر جو ہے وہ بندر بانٹ نہ کریں, اور ہر ادارہ اپنا کام ادا کرے تو شاید وہ بہتر ہے, کیونکہ دے آر ویل اکوپڈ ٹو سرو دیئر اون فیلڈ رادر دین کہ وہ کسی دوسری فیلڈ میں جا کے کام کریں. اور جو ہمیں ابھی ہمارے جو مرکزی اجتماع تھا اس میں جو ہمیں ہمارے حضرت جی نے بتایا, اسی سوال کا جواب کسی صحافی کے پوچھنے پہ وہ یہ تھا کہ ہمیں تسلسل چاہیے اپنی نیشنل پالیسیز پہ, اور ان کے اوپر جو بھی پالیسیز ہیں ایک قومی کنسنسس ہونا چاہیے, تاکہ پالیٹکس میں کسی کی بھی گورنمنٹ آئے بنیادی جو ہمارے فارن پالیسی اور معیشت کے اصول ہیں ان پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو. پروجیکٹ عمران کا کیا دیکھ رہے ہیں؟ سر پہلی بات ہے کہ دیکھیں جو ہماری یوتھ ہے وہ تھوڑی سی زیادہ جذباتی ہے یا ہوپ لیس ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو کرنٹ پولیٹیکل عمران خان کی وجہ سے ہے, بہت سے ایسے عناصر ملک میں بہت نیگیٹو میسج پھیلا رہے ہیں. اس طرح کا نیگیٹو میسج میرا نہیں خیال عمران خان کا یا ان کی پارٹی کا تھا جتنا ان کے ہواری یا ان کے نام پہ لوگ جو ہیں وہ پھیلا رہے ہیں, انتشار بھی اور نیگیٹیوٹی بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی ہر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کو حق ہے اس ملک میں رہنے کا اور اپنا کردار ادا کرنے کا, اور ہر چیز اپنے منطقی انجام کی طرف. یہ جو ہمارے لوگ سیاستدان اوپر آ کے بیٹھتے ہیں, جو کسی پروجیکٹ کی صورت آتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں ہم ناگزیر ہیں, ہمارا متبادل کوئی نہیں ہے. تو یہ بتائیں کہ ناگزیر ریاست ہے یا یہ افراد ہے؟ سر جو بندہ پیدا ہوا ہے وہ اپنے لیے ناگزیر ہی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو جب زندگی دے دی ہے تو اس کی افادیت اس کے لیے تو ناگزیر ہے. ٹھیک, اس کی دنیا تو اسی کے اندر ہے. اور ریاست کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کی جو میں عرض کروں کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے نہیں, شخصی یا علاقائی یا برادری بیسڈ پولیٹکس ہے. اور جو ایک آئیڈیالوجی ہے اگر پاکستان کی وہ ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کا جو مطلب دین ہے اور جو لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب ہے وہ ہے. تو اگر ہم اس کی طرف لوٹیں گے تو تبھی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اندر لانگ ٹرم سٹیبلٹی آئے گی. تو اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس ماہ مبارک میں ان کا جو میسج ہے وہ سمجھ سکیں, اور جتنا ہو سکے آپ کی حیات طیبہ کو اپنی زندگیوں میں اپنا سکیں, ان کے گولڈن جو اصول ہیں. آپ کی کبھی ملاقات رہی ہے کن سے؟ جی جنرل فیض امین سے. وہ ہمارے علاقے کی ایک پرومننٹ شخصیت ہیں جی, اور جو سرداران لطیف وال ہیں ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں, اور کسی غمی خوشی پہ کبھی ملاقات ہوئی ہوگی. یہ ان کی پراپرٹی اتنی تھی چونکہ آپ تو جمپال وہاں کی ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ سے عرض کروں تو میں ان کی پراپرٹیز کے بارے میں پہلے بھی نہیں جانتا تھا اور ابھی بھی نہیں جانتا. آپ تو جدی لا سے آپ تو ظاہر ہے وہاں کے ہیں, چیزیں ہیں. جی جی, آپ کا نام ہے منارہ یا چکوال. ٹھیک ہے, یہ تو چکوال ابھی ان کے نام سے شناسا ہوا ہے نا, پہلے تو جن کے نام سے شناسا تھا دنیا بھر میں انٹرنیشنل کتابوں میں بھی ذکر ہے. چیزیں ہوتا ہی ہے نا کہ جو اپنے علاقے کے بڑے سردار ہوتے ہیں
یہاں وعدے ہوتے ہیں ان کا تذکرہ تو رہتا ہے. جی جی رہتا ہے. ہاں جی میں اس تناظر میں بات کر رہا تھا. دیکھیں وہ ایک رسپیکٹیبل فیملی ہے جو اپنے علاقے کی اس لوکل کی علاقے کی مطلب ایک لوکل پولیٹکس میں بھی تھی, اور پھر چکوال کی سرزمین جو ہے اس کو پاک فوج کے ساتھ وابستگی جو ہے ہم صرف جرنیل دیکھتے ہیں. مجھے یہ فخر ہے کہ ہمارے ضلع کا کوئی قبرستان ایسا نہیں ہے جس میں شہداء دفن نہ ہو. یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں جتنی قربانیاں ہمارے اس خطے نے دی ہیں یہ اس خطے کے لیے ایک باعث فخر ہے, اور ہمیں اپنے دھرتی کے ہر ثبوت پہ فخر ہے, چاہے وہ جرنیل ہے, چاہے وہ سپاہی ہے, چاہے وہ کسی اور فیلڈ میں. تو باقی یہ ایک اچھی فیملی ہے, اور یہ ایک اصول کی بات ہوتی ہے جی کہ آپ جب بہت بڑے عہدوں پہ رہتے ہیں تو سم ٹائمز آپ کے اوپر بڑی ذمہ داریاں بھی آتی ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ ہماری جو مطلب پروسیس ہے اکاؤنٹیبلٹی کا آرمی کے اندر وہ کہیں سے انفلوئنس ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ جو فیصلہ ہوگا وہ ٹھیک ہوگا. حضرت لاسٹ میں ایک آپ کی دھرتی, آپ کا علاقہ جہاں آپ نے خود ذکر کیا ہے کہ کوئی قبرستان ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر شہداء نہ ہو, الحمدللہ, اور ذکر بھی ہوتا ہے اچھے الفاظ میں. تو یہ کیسا ایک کہ جہاں شہداء ہے جس دھرتی میں پہلی بار کسی ڈی جی آئی کا کورٹ مارشل ہو جائے اور علاقے کے لیے یا ایک ادارے کے لیے. میں آپ سے عرض کروں جی کہ یہ پریسیڈنٹ واقعی ایک اس ملک کی تاریخ کے لیے جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی اس ملک کے اندر قانون جو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن اکراس دا بورڈ سب کے لیے برابر ہونی چاہیے. ایک شخصیت کو میں ڈسکس کرنے کی اہلیت میں بھی نہیں ہوں, اور میرا کوئی اتنا ان کے ساتھ تعلق یا دسترس بھی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے, اور کسی بھی جیل یا کسی بھی تھانے یا کچہری میں مجھے تو اکثر بندے بے گناہ نظر آتے ہیں. آگے میں نہیں سمجھتا کہ مطلب میرے پاس کوئی اتھارٹی ہے, تو اللہ تعالیٰ سب کو انصاف دے, کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو. بہت شکریہ جی, ہمارے ساتھ موجود تھے. کچھ چلے علاقہ ایسا تھا تو باتیں ہو گئی جی, اور کوشش کریں گے کہ آپ کا یہ جو پازیٹیو پیغام ہے یہ سب تک جائے بھی, اور باقی ہمیں ٹائم دیتا رہا کریں چونکہ ایک ہسٹری ہے. آپ بھائی ہیں, آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں, آپ آئے, آپ کا بہت شکریہ. ہمارے یہ پروگرام ہے, ہماری خواہش ہے کہ آپ 8 ستمبر کو ضرور آئیں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر سے کرے تو بھرپور پروگرام ہوگا. اور میں اپنے ملک اور اس کے تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی سے بہت ہی پر امید ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے رحم کرے گا اور ہماری خطائیں درگزر فرمائے گا. آمین.